محترم ناظرین، رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تہجد کے وقت رات کی خاموشی میں اپنے دل کی آواز سنی ہے؟ کیا کبھی آنکھوں میں نمی اور دل میں ایک ہی سوال آیا ہے کہ یا اللہ، اب تو بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے؟ آج کی یہ گفتگو انہیں ٹوٹے دلوں، خاموش دعاؤں اور ان آنسوؤں کے لیے ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالی جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں جو بندہ تہجد کے وقت یہ ایک تسبیح پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کی ہر مراد کو فوراً قبول کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رجب المرجب کے اس بابرکت مہینے میں تہجد کے وقت کا وہ طاقتور وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو صرف اور صرف 1 منٹ کی تسبیح پر مشتمل ہے، لیکن اس کی طاقت آپ کی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول سکتی ہے اور فجر ہونے سے پہلے ہی آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا کروا سکتی ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور گناہوں کو دھو ڈالا جاتا ہے۔ جب اس عظیم مہینے کی رات کے اس پہر، جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، کائنات کے تمام معجزات سچ ثابت ہونے لگتے ہیں، اور تہجد کا وقت وہ وقت ہے جب کائنات کا مالک عرش الہی سے پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین اکرام، رجب کی ٹھنڈی راتوں میں جب ساری دنیا میٹھی نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو وہ منظر فرشتے بھی رشک سے دیکھتے ہیں۔ رجب کا مہینہ بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جب تہجد کا وقت اس بیج کو اپنے آنسوؤں سے سیراب کرنے کا وقت ہے۔ جو شخص اس مہینے میں تہجد کی پابندی کر لیتا ہے، گویا اس نے اپنے دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، رجب وہ مہینہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ ملا تھا، اور تہجد وہ عمل ہے جسے مومن کی معراج کہا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ دو عظیم نسبتیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ رجب کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اس میں کی گئی عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، تہجد کا وقت اللہ تبارک و تعالی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اور رب کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ آپ کا ایک لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور براہ راست پہنچتا ہے، اور رجب کی برکتیں ان الفاظ کو تاثیر کی وہ قوت، وہ طاقت عطا کر دیتی ہے کہ پتھر جیسی تقدیر بھی موم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہم بہت پریشان ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے رجب کی کسی رات میں تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس وقت اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھی ہے جب وہ خود دینے کے لیے پکار رہا ہوتا ہے؟ رجب کے مہینے کی خوشبو پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اور اس خوشبو میں بسی ہوئی تہجد کی دعائیں عرش الہی کو ہلا دینے کی طاقت اور قوت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں جن میں تقدیر لکھی جاتی ہے اور بگڑی ہوئی قسمتیں سنواری جاتی ہیں۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں اور آپ کی دعا شرف قبولیت پالے، تو رجب کے اس مہینے کو غنیمت جانیں اور تہجد کے اس انمول وقت کی قدر کریں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں خیر و برکت کے وہ خزانے چھپا رکھے ہیں جن کا ادراک ایک عام انسان نہیں کر سکتا، لیکن جو بندہ اخلاص کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اور پھر اس خاص تسبیح کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے وہاں سے راستے بنا دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رجب کے مہینے کی جانے والی عبادت دراصل شعبان اور رمضان کی تیاری ہے، اور جو شخص رجب کے مہینے ہی تہجد کا عادی بن جاتا ہے، اسے رمضان کی تمام برکتیں سمیٹنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم صرف ایک وظیفہ نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کو اس عظیم وقت اور عظیم مہینے کی اس حقیقی حقیقت سے روشناس کرا رہے ہیں۔
جو آپ کی ہر حاجت کی کنجی ہے۔ رجب کا چاند نظر آتے ہی آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے میں تہجد کی 2 رکعت نفل وہ ذکر جو ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے وہ آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ محترم ناظرین، اپنے آنکھوں کو بیدار کریں اور اس رجب میں تہجد کو اپنا معمول بنائیں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے پر سب سے زیادہ مہربان ہوتا ہے اور اس کی ہر پکار کو سنتا ہے۔ رجب کی عظمت اور تہجد کی فضیلت پر بات کرنا تو سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں تاکہ جب آپ وہ تسبیح پڑھیں تو آپ کے دل میں وہ یقین ہو جو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا دے۔ محترم ناظرین، آج کے اس پرفتن دور میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہے۔ کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی بیماریوں کے حصار میں جکڑا ہوا ہے، کسی کے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں اور وہ اچھے رشتوں کے لیے دن رات تڑپ رہا ہے، تو کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب چکا ہے کہ اسے باہر نکلنے کا کوئی راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، تو یاد رکھیں، جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائے اور انسان مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے لگے تو رجب کا یہ مہینہ امید کی ایک روشن کرن بن کر ابھرتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں برسوں سے قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو اس میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا تم نے کبھی رجب کی ان پرنور راتوں میں تہجد کے وقت اپنے مالک کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منایا ہے کبھی رات کے اس پہر میں؟ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک قدم میری طرف بڑھاتا ہے تو میں 10 قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوں۔ ذرا تصور کریں کہ جب آپ رجب کے اس بابرکت مہینے میں اپنی گرم خوابگاہ کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں اور مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کریم سے اپنے دکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ محترم ناظرین اکرام، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ دنیا کی تمام رونقوں کو چھوڑ کر میرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے بیٹھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے اور اس کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء اکرام پر ہے۔ سبحان اللہ، جس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہو جائے اس مہینے کی راتوں میں مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم میں سے ہو سکے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ محترم ناظرین، رجب کے مہینے میں جب ایک مجبور انسان اپنی تقدیر بدلنے کی نیت سے تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ محترم ناظرین، بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی میں بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، جن کی بیماریاں لا علاج ہو چکی تھی، جن کے کاروبار اجڑ چکے تھے، لیکن جب انہوں نے رجب کی راتوں کا دامن تھاما اور تہجد کے وقت اس خاص تسبیح کا سہارا لیا جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، تو ان کی تقدیر پلک جھپکتے ہی بدل گئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اتنے وسیع ہیں کہ اگر ہم پوری زندگی بھی اس کا شکر ادا کریں تو کم ہے۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ محترم ناظرین، اکثر ہم اپنی پریشانیوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن لوگ صرف ہمدردی کر سکتے ہیں، حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ محترم ناظرین، رجب المرجب کا یہ دوسرا عشرہ اور اس کی راتیں ان لوگوں کے لیے خاص تحفہ ہے جو اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر رجب کے مہینے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ پاک، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ محترم ناظرین اکرام، اس دعا سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رجب برکتوں کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو آپ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پر ایک خاص چمک آ جاتی ہے
اور آپ کی زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے بہت محبت کرتا ہے جو تنہائی میں اسے یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے خاص فضیلت قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود عطا فرمائے۔ اگرچہ یہ آیت براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن امت کے لیے اشارہ ہے کہ جو بندہ رات کی تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اس کے دل کو نور، دعا کو قبولیت اور درجوں کو بلندی عطا کی جاتی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، وہ عظیم تسبیح جس کا ذکر ہم اس ویڈیو میں کریں گے، وہ دراصل ایک ایسی چابی جو آپ کے مقدر کے ہر بند تالے کو کھول دے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اللہ کا قرب دلاتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3549۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ ایک بار مجھے پکارے اور میں اس کی تمام خطائیں معاف کر کے اسے نواز دوں۔ محترم ناظرین، اگر آپ بے روزگار ہیں تو رجب المرجب کی تہجد آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گی۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو اس مہینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد عطا کر دے گا۔ اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت جو دنیا کی نظر میں ناممکن ہے تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ محترم ناظرین، تقدیر کو بدلنے والا صرف اللہ رب العزت ہے، اور اس نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ محترم ناظرین، رجب کے ان ایام میں جب آپ تہجد کے سجدے میں سر رکھیں تو اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں اور پھر وہ حاجت پیش کریں جو آپ کے دل میں چھپی ہے۔ محترم ناظرین اکرام، یقین کامل وہ طاقت ہے جو سمندروں کے درمیان راستہ بنا دیتی ہے، اور جب رجب جیسا مہینہ ہو اور تہجد جیسا وقت ہو تو یقین کی طاقت 1000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ویڈیو صرف ایک پیغام نہیں بلکہ ایک دعوت ہے اس رب کی طرف جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، آنے والا وقت ان لوگوں کا ہے جو آج کی راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا لیں گے۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز تہجد اس قدر لمبی پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1130۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت کی برکتوں کو سمیٹیں۔ محترم ناظرین، آج یہ موقع آپ کے پاس ہے، کل شاید یہ مہینہ اور یہ وقت ہمیں نصیب نہ ہو۔ اس لیے محترم ناظرین، اس ویڈیو کے اختتام پر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنی ہمت جوان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ اب ہم اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں سے اس خاص عمل اور تسبیح کا ذکر ہوگا جو آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی دعائیں رجب کے مہینے میں قبول ہوتی ہیں اور جن کی تقدیر اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل سے بدل دیتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ خاص عمل، وہ عظیم تسبیح جو رجب المرجب کے اس مبارک مہینے میں آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ محترم ناظرین اکرام، اس عمل کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ اور مختصر ہے، لیکن اس کی طاقت اور اس کے اثرات اتنے وسیع ہیں کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ رجب کی ان پرنور راتوں میں جب آپ تہجد کے لیے بیدار ہوں تو سب سے پہلے نماز تہجد 2، 4 یا 6 جتنے بھی نوافل آپ آسانی سے ادا کر سکتے ہیں انہیں نہایت خشوع و خضوع اور مکمل یکسوئی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز تہجد سے فارغ ہونے کے بعد
آپ نے اسی جگہ مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک وہ عظیم عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ترمذی حدیث نمبر 486۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 مبارک نام جنہیں اسم اعظم کہا جاتا ہے، یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، ان کلمات کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ جب بندہ یا حیو یعنی اے ہمیشہ زندہ رہنے والے جسے کبھی موت نہیں آتی، یا قیوم یعنی اے سب کو تھامنے والے جو ہر چیز کو سنبھالے ہوئے ہیں، جب بندہ یہ کہتا ہے برحمتک، تو گویا وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ پاک، میں اپنی طاقت پر نہیں تیری رحمت پر بھروسہ کر کے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ جب دل بہت گھبرا رہا ہو، جب کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، رات کے سناٹے میں، سجدے میں یا تہجد کے وقت، اس وقت یہ الفاظ دل سے نکلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قریب آ جاتی ہے اور اللہ پاک بندے کے حال کو بدل دیتا ہے۔ جس دعا کے شروع میں یہ کلمات ہوں وہ عرش الہی تک سیدھی پہنچتی ہے۔ جب 1 مرتبہ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، استغفار وہ کنجی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تم پر آسمان سے پانی اتارتا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ استغفار انسان کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بارش زمین کے گرد کو دھو دیتی ہے، ویسے ہی استغفار دل کی گرد کو دھو دیتا ہے۔ جب آپ تہجد کے وقت استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پچھلی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح صرف زبان سے پڑھے جانے والے الفاظ نہیں، یہ ایک ٹوٹے دل کی اللہ سے فریاد ہے۔ جو انسان گناہوں کے بوجھ کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ یہ وہ مجرب عمل ہے جو وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، اور جس نے بھی اسے کامل یقین اور سچے دل سے کر لیا، اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیر کو بنتے دیکھا ہے۔ محترم ناظرین، یہ عظیم تسبیح آپ کے گھر سے بیماریوں کو بھگا دے گی، آپ کے رزق میں وہ برکت ڈالے گی کہ آپ سنبھال نہ پائیں گے، اور آپ کی وہ حاجت جو برسوں سے ادھوری تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، یقین کی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسے یقین کے ساتھ کریں گے تو میرا رب سن رہا ہے اور وہ عطا کرنے والا ہے، تو معجزات ضرور ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ عمل رجب کے کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے، لیکن تہجد کا وقت اس کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ماہ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مایوسی کفر کے قریب اور امید ایمان کی پہچان ہے، اور جو بندہ تہجد کے سناٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں شعور رحمت برپا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، تقدیر بدلنے کے لیے حالات نہیں، نیت اور یقین بدلنا پڑتا ہے۔ اگر آج آپ نے تہجد کو اپنا لیا تو کل آپ کی زندگی خود گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، بس دستک دینے والا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر آج کی رات آپ کے دل میں اللہ کی یاد جاگ اٹھی ہے تو سمجھ لیجئے رب نے آپ کو بلایا ہے۔ ٹوٹے دل، بھیگی آنکھیں اور خاموش سجدے کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ اللہ وہ سننے والا رب ہے جو نیت دیکھتا ہے، الفاظ نہیں۔ اس رجب میں تہجد کو تھام لیجئے، یقین رکھیے آپ کی تقدیر بدلنے والا رب قریب ہی ہے۔ یاد رکھیے، جب انسان
سب دروازوں سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دروازہ سب سے پہلے کھلتا ہے۔ تہجد کی ایک سجدہ، آنسو کی ایک بوند اور یقین کی ایک صدا رب کی رحمت کو کھینچ لاتی ہے۔ مایوس نہ ہوں، آپ کا رب آج بھی معجزات دکھاتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز، دل کو نرم کر دینے والے اور تقدیر بدل دینے والے اعمال آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید ٹوٹے دلوں تک پہنچ سکے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، شاید کسی کی دعا آپ کے سبب قبول ہو جائے۔ اللہ آپ کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔